ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، کیسے ہیں آپ؟ جب کوئی آپ سے آپ کی خیر خیریت معلوم کرے تو آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بھائی یہ بھی ایک انداز ہے تربیت کا، جب کوئی آپ سے سلام کرے تو آپ اچھے انداز سے جواب دیجئے، ٹھیک ہے؟ اب جس طرح میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ کی آواز ہم تک نہیں آئے گی، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ سلام کا جواب دے رہے ہوں گے۔ سلام کے جواب کے جو بہترین الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے جواب میں کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ اماد بھائی اور ہم دونوں مل کے مدنی منوں کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سلام کا جواب میں دے دیتا ہوں، میرے سلام کا جواب آپ دے دیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اسی انداز سے سلام کیا کریں، یہ سلام کے بہترین الفاظ ہیں۔ اب جس طرح بعض مدنی منوں ہوتے ہیں وہ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں، ہیلو ہیلو، تو یہ بھی بڑوں سے سیکھا ہوتا ہے، ہیلو ہیلو، ان کو کیا پتا ہیلو ہیلو کہنا ہے کیا کرنا ہے۔ اگر بڑے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، بس اوقات پیارے مدنی منوں ایسا ہو جاتا ہے، تو جیسے ابو کے دوست کا فون آیا اور آپ نے فون اٹھا لیا، جیسے آپ کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر آپ نے اٹھا لیا فون تو پوچھتے ہیں ابو کہاں ہیں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ابو کو جا کر فون دے دیتا ہوں۔ اب جب آپ نے ان کو کہا کہ میں ابو کو جا کر فون دیتا ہوں، اب وہ تو کیا کام کریں گے، وہ انتظار کریں گے، تو آپ ان کو کہیں آپ درود شریف پڑھیں، میں جب تک ابو کو بلا کے لے کر آتا ہوں، تو درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ جی مان بھائی، اس میں ایک چیز کا لحاظ ہے، جیسے بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ فون اٹھانے کے تعلق سے کہ بعض ایسے ممالک ہوتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہوتی اور کاروباری طور پر غیر مسلموں سے رابطہ بھی ہوتا ہے، تو سلام اس جگہ پر کیا جائے گا جہاں مسلمان ہو۔ ہم مدنی منوں کو یہ اگر مدنی مشورہ دے دیں، آپ فون اٹھایا ہی نہیں کریں، بڑوں کو دے دیا کریں وہ فون اٹھائیں، تاکہ بڑے ان مسائل کو بھی غور کر لیں اور اس کی ترکیب بھی بنا لیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ گھر کے جو مدنی منع ہیں وہ فون نہ اٹھائیں، جس کا فون ہے وہ خود ہی اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ دوبارہ کال کر لیں گے تو جس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اسی سے بات ہو جائے گی۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ بیرون ملک سے کال ہے اور آپ نے اٹھا لی، اب اس کا جو ہے بل وغیرہ جو ہے تیزی سے جاری ہوگا، تو مدنی منع اور مدنی منیاں کسی کا بھی فون نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہم آپ کی جانب آتے ہیں، آج کیا کیا پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اس میں وہ تھا کہ تمیز سکھائے، پھر آداب سکھائے، بزرگوں کے آداب سکھائے، اسی طرح حیا کا درس دے اور ماں باپ کا ادب سکھائے۔ تو ماں باپ کے ادب کے حوالے سے ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر کچھ مدنی گلدستے دکھائے تھے، اور مزید بھی مدنی گلدستے جو پچھلے سلسلے میں ہم نے دکھائے تھے ماں باپ کے ادب کے تعلق سے۔ آئیے آپ کو اس کی پہلے جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، بڑے بہن بھائی چھوٹوں پر روب ڈالتے ہیں کس کے بہن بھائی؟ تو پیار و محبت سے چلیں، بڑے اور چھوٹے تو چھوٹے ہیں۔ والدین کا ادب تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہمارے امی ابو نیچے بیٹھے ہوں گے تو اپن اوپر کیا صوفے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے۔ جی، آپ نے سنے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات۔ حیا کا جو درس پیدا کرنے والے نا، ان کی تربیت ہونا بھی ضروری ہے۔ پیارے مدنی منوں، ایک بات یاد رکھیں، با ادب با نصیب۔ آپ کی بات سے یاد آ گیا، چادر
انہوں نے اوڑی اور کہا کہ میں پاپا بن گیا ہوں. بچوں کے دل میں جب والدین یہ بات پیدا کر دیں گے کہ بڑے کی بات مانی جاتی ہے، اس طرح کی جب تربیت ہوگی تو بزرگوں کا ادب پیدا ہوگا. یہ تو آپ نے دیکھا پچھلے سلسلے کا. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کو لے کر آ رہے ہیں اس سلسلے کے تعلق سے، یعنی ماں باپ کے ادب کی ایک صورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دین اسلام نے بڑے پیارے انداز سے ایک گھر کا ایک بڑا پیارا سا ماحول ہے. آپ یہ سمجھے ایک دین کی تعلیمات کا تصور آتا ہے نا، بچہ ہے بڑے سے ادب سے بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، جی سے بات کر رہا ہے، تمیز سے بات کر رہا ہے، کپڑے اپنے سنبھال رہا ہے، آپ جناب سے گفتگو ہے، کھانا ہے تو ضائع نہیں کر رہا، لڑ نہیں رہا، ادب سے احترام سے دوسرے کے آگے پست آواز میں بات کر رہا ہے. اس انداز سے صورتحال ہے. اور جب وہ والدین سے مل رہا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں چومتا ہے. اور اس تعلق سے آپ کو میں 2 مدنی گلدستے ایک ساتھ دکھاتا ہوں. اچھا دکھائیے جی. ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنا چاہتا ہوں، جیسا کہ مدنی ماحول میں ترغیب دلائی جاتی ہے، لیکن شرم آتی ہے اور یہ ڈر ہوتا ہے کہ پھر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے طعنہ ملے گا کہ اس روز تو بڑا ہاتھ چوم رہا تھا اور آج یہ کر رہا ہے. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے. حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ چومی. چوکھٹ مانے دروازہ، جنت کا دروازہ چوما. تو اب یہ ثواب کیوں چھوڑے یار اس وسوسے پر کہ کبھی نافرمانی کر لوں گا تو. بلکہ نافرمانی اللہ نہ کرے ہو گئی، ہونی نہیں چاہیے، ہو گئی تو اس کا نتیجہ بھی ہلکا ہوگا کہ نہیں بہت سعادت مند ہے، آج بیچارے سے بھول ہو گئی. تو آپ پھر بھی ہاتھ پاؤں چومنا نہ چھوڑیں. میرا نام محمد آصف اتاری، میں چائنا میں رہتا ہوں. ماں بابا میں ان کا پاؤں چومتا ہوں. جب وہ سو رہے ہوں گے یا اٹھے ہوں گے کیسے بھی چوم لو، رائٹ پاؤں چومو یا لیفٹ پاؤں چومو، آپ فرمائیے. ماشاءاللہ، یہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں اپنے پاؤں چومنے ہیں، اور رائٹ چومنے یا لیفٹ چومنے. جو آسانی سے آپ کی ترکیب میں جو لیگ آ گیا نا وہ چوم لے. امی ابو دونوں کے پاؤں چوم سکتے ہیں. امی کے پاؤں کے بارے میں تو روایت ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا، یعنی جنت کے گیٹ کو چوما. چوکھٹ مانے گیٹ، دروازہ. تو باپ کے بھی پاؤں چوم سکتے ہیں، اس میں بھی ثواب ملے گا. ہاتھ پاؤں چوم سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ماں باپ بے نمازی ہیں تب بھی چوم سکتے ہیں. ماں باپ کا اولاد کے لیے احترام ہے. تو سو رہے ہوں تب بھی چوم سکتے ہیں، جاگ رہے ہوں تب بھی چوم سکتے ہیں. آپ کو جب موقع ملے کبھی جاگنے میں چوم لے، کبھی سونے میں چوم لے. لیکن ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت جب کب بڑھے گی کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ اس نے ہاتھ پاؤں چومے، تو سوتے میں پتہ نہیں چلے گا. تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ میں نے آپ کے پاؤں چومے تھے. یوں نہیں اٹھا کر چوم لے. امی میرے کو پاؤں چومنے کا دل ہو رہا ہے، یہ اٹھا بھی دے. یہ اٹھا کر چومے گا تو وہاں پھر نیند میں پھر جو کرے. بعض ماں باپ منع بھی کرتے ہیں، نہیں چومنے دیتے. بچوں کو چومنے دینا چاہیے. ان کو بیچاروں کو سمجھ کتنی پڑے. ایک بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو تنگ آ کر ایک ویرانے میں لے گیا اور کہا کہ اب میں تنگ آ گیا ہوں، اب میں نہیں برداشت کر سکتا آپ کو، میرے گھر کا سکون برباد ہو رہا ہے. وہ پیچھے سے اس کو ایسی فیلنگ تھی، اٹھا کر اس نے ویرانے میں ڈال دیا. باپ نے کہا بیٹا ڈال ہی دیا ہے تو کمبل دے دے، سردی بہت ہے. تو اس نے اپنے بیٹا تھا تھوڑا سمجھدار، اس کو کہا کہ جاؤ بیٹا جلدی سے گھر پہ جاؤ اور جا کر کمبل لے آؤ. تو بیٹا جلدی جلدی گھر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کمبل لایا. چادر ٹائپ کی چیز تھی، وہ لا کے اس نے اپنے باپ کو دی. تو باپ نے جب اس کو کھولا بولا آدھی کیوں لائے ہو، پوری کیوں نہیں لائے؟ کہ وہ آدھی پھاڑ کر میں نے گھر میں رکھ دی ہے. کیوں گھر میں رکھی ہے؟ کہ آدھی ابھی آپ اپنے ابو کو دے رہے ہیں، جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے نا تو وہ آدھی میں آپ کو دوں گا. یوں اس کو چوٹ لگی کہ یہ کیا، تو پھر اپنے والد کو لے آیا دوبارہ گھر پر کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ اولاد کی سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. صلو علی الحبیب.
جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 2 مدنی گلدستے آپ نے ایک ساتھ ملاحظہ فرمائے. اب جو ابتداً مدنی پھول تھا نا، سوال ہوا جیسے نگران شورا نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھے کام کی طرف بڑھتا ہے نا تو اس کو تانا دیا جاتا ہے. اچھا ابھی ایسا کر رہے ہو، پھر بعد میں یوں کرو گے. اچھا وہ معافی مانگنے آ رہا ہوتا ہے، ابھی معافی مانگ رہے ہو، کل کو پھر یہ کام کر رہے ہوگے. تو یہاں پر جو بڑے ہیں نا ان لوگوں کے لیے مدنی پھول ہے کہ اگر وہ اچھے کام کی طرف آ رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. اس کام کی طرف تو آیا نا، ایک اچھائی تو آئی نا، اس کی ایک اچھائی بھی ختم کر دیں. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ایک اچھائی کرتا ہے تو کافی ساری برائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ وہ بار بار آپ سے معافی مانگنے آ رہا ہے تو کبھی تو اس کا دل اس طرف بھی شاید مائل ہو ہی جائے گا کہ یار میں اب پکی معافی. تو اگر کوئی والدین کی طرف آ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں تو معاف کر دینا چاہیے. یا کسی کو کوئی ادھر سے بول رہا ہے، کوئی ادھر سے بول رہا ہے، ابھی یہ امی یوں کر رہا ہے پھر کل کو یوں خود کرے گا، تو کسی کو بھی بولنے کی اس قسم کی آپ جو والد سرپرست ہیں آپ خاموش ہو جائیں. اس کا اور میرا معاملہ ہے. تو اگر کوئی آگے کی جانب جھک رہا ہے تو اس کو جھکنے دیں، اور جو بڑے ہیں وہ سر پہ ہاتھ پھیریں. اچھا ماحول بنائیے گھر کے اندر. جو چھوٹے مدنی منع ہیں، مدنی منیاں ہیں، وہ تو والدین کے ہاتھ پاؤں، جیسے مدنی منع نے پوچھا نا کہ کون سا پاؤں چوموں، تو باپا نے اس پہ ہماری لیفٹ یا رائٹ، لیفٹ یا رائٹ، سیدھا پاؤں چوموں یا الٹا پاؤں چوموں. تو ادب کے ساتھ اب یہ کہ آپ اپنی امی کے ہاتھ چومیں، آپ اپنے ابو کے ہاتھ چومیں. اب یہ نہیں کہ آپ کی والدین حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. جس طرح آپ تیار وغیرہ ہو کر آتے ہیں، امی کون سے کپڑے پہنوں، کون سا امام پہنوں، کون سی چادر پہنوں، تو آپ کی امی بتاتی ہے نا یہ پہن لیں، یہ پہن لیں، اچھا اس کے ساتھ یہ چپل پہنیں، آپ اچھے لگیں گے. تو آپ کی امی، آپ کے ابو تو آپ کی حوصلہ افزائی کریں، آپ کو پیار کریں. اور آپ ایسا نہ کریں کبھی آپ کے ابو تیار ہوں یا امی تیار ہوں تو آپ ان کو دیکھ کر بھی کہیے ماشاء اللہ عز و جل. تو گھر میں جب اس قسم کا ماحول ہوگا، اب یہ نہیں ہے کہ صرف امی ابو آپ کی تعریفیں کریں گے، امی ابو آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے. اب آپ چھوٹے سے ہیں، آپ کے امی ابو آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں. آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کے امی ابو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں، یہ لو بیٹا کھا لو. کبھی آپ کی امی کے سر میں درد ہو رہا ہو یا آپ کے ابو بیمار ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے کھلائیے. ابو میں آپ کے لیے دودھ لے کر، ماشاءاللہ ابو آپ کے لیے میں یہ لے کر آیا ہوں، ابو آج پورا کھانا آپ نے کھلایا، یہ ایک لقمہ میری طرف سے بھی. تو کتنا پیارا مدنی ماحول بنے گا جب آپ کے امی ابو آپ کو کھلائیں. تو پیارے پیارے مدنی منوں، آپ کا بھی تھوڑا سا ایک فرض ہے، ایک اچھا اخلاق ہے. آپ کی تعریف ہوگی، پورے خاندان میں تعریف ہوگی، آپ کی جو گلی میں تعریف ہوگی، اور آپ کے امی ابو آپ پر فخر محسوس کریں گے. دیکھیے آخر میں ہوگا کیا. دیکھیں میں یہاں مدنی منوں کو ایک مدنی پھول دوں گا. جی آپ نے تعریف کے لیے نہیں کھلانا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کھلانا. کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں والدین کا ادب بھی کرنا ہے، بڑوں کا ادب بھی کرنا ہے، گھر کا ماحول بھی بنانا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. اور وہ رب تعالیٰ راضی ہوگا تو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہم پر فضل فرمائے گا، اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا. ماشاء اللہ عز و جل. تو پیارے مدنی منوں، ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے. تو آپ کے امی ابو آپ کی تعریف کریں تو ماشاء اللہ عز و جل کہیں، تو آپ نے بھی ان کی تعریف کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. کبھی بستر بچھا دیں، کبھی تکیہ لے کر آ جائیں، کبھی تکیے پر اچھی سی خوشبو لگا دیں. بولو ابو خوشبو والا تکیہ، اور جب وہ سوئیں گے تو ان کو اچھی خوشبو. مطلب پوری عطر کی بوتل ڈالنی ہے یا آدھی ڈالنی ہے، یہ بھی بتا دیجیے گا. تھوڑا سا عطر لگا دیں کہ ان کو اچھا محسوس ہو، زیادہ نہیں لگا دیے گا. یہ بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات یہ ہے کہ گھر والے امی ابو اپنے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر آئے ہوتے ہیں، آپ کو بھی تھوڑا سا مل جاتا ہے. سب کے حصے ہوتے ہیں لیکن وہ پتہ چل جائے بادام پشتے جو ہے وہ کہاں رکھے ہوئے، تو تھوڑے تھوڑے نکال کے کھاتے رہتے ہیں. پھر امی جب وہ الماری کھولتے ہیں، بھائی کہاں ہے وہ، مطلب میں نے تو نہیں کھائے. تو اس قسم کی باتیں نہیں کرنی ہے، اس قسم کی حرکتیں. اب یہ تو جھوٹ بھی ہو جائے گا. تو سب کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ گھر والے سب آپ کا خیال کرتے ہیں نا، تو آپ نے بھی سب گھر والوں کا خیال کرنا ہے. جی اماد بھائی ماشاء اللہ، یہ مدنی گلدستہ ہی بڑا شاندار تھا. اب آگے کس جانب ہم بڑھ رہے ہیں؟ ہم ابھی والدین، دیکھیں والدین کے حقوق سب بہت زیادہ ہیں. ہم نے والدین کے تعلق سے آپ کے لیے جو مدنی گلدستے رکھے ہیں وہ بھی زیادہ رکھے ہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو والدین کا رخ کیا جاتا ہے. اس تعلق سے ایک سوال ہوا اور اس کا میرے سنت نے جواب دیا. دکھائیے جی. جی میرا نام امیمہ طوریہ ہے، میں ابو دھابی سے بات کر رہی ہوں. پیارا میرے اہل سنت، جب ہم کسی کا اسٹیشنری باکس یا کلر وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ سب ہمارے پاس بھی ہو، ہم یہ سب کیسے حاصل کریں؟ جزاک اللہ خیرہ. اسٹیشنری کی دکان پر سے حاصل کیا جا سکتا ہے.
عرب امارات میں بھی وہ اسٹیشنری کی دکانیں تو ہوتی ہیں نا, کرتا سیاہ لکھا ہوتا ہے اس پہ, تو وہاں سے مل سکتے ہیں یہ سب چیزیں. ضرورت ہو تو حاصل کیجیے, ضرورت نہ ہو تو پھر امی ابو کو ضد کر کے پریشان نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین, امیر السنت کا یہ مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا, اور اس میں ایک بہت ہی پیارا سا ایک مدنی پھول ہے جو کہ امیر السنت نے ارشاد فرمایا ضرورت ہو تو مطالبہ کریں, ورنہ جو ہے خاموش رہیں. بس اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہر چیز میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں, یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے, حالانکہ وہ آپ کی ضرورت کی ہوتی ہی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے. اتنی بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے, مدنی منوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کون سی چیز ہماری ضرورت کی ہے. جی یہ بھی پتہ بھی نہیں ہے یہ چیز چاہیے, اب یہ ضرورت کی ہے یا نہیں ہے, تو ہمارے اماں ابا جانے کہ وہ ہماری ضرورت کی ہے یا نہیں. بس اوقات رو رو کے مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز لینی ہے. ہو سکتا ہے آپ جس چیز سے مطالبہ کر رہے ہو آپ کی امی کے پاس پیسے نہیں ہو, بس اوقات لے کے چل رہے ہیں ابو گاڑی چاہیے, اب ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں, ابو کی جیب میں ابھی نہیں ہے, ابو کہتے ہیں بیٹا بات نہیں ابھی چاہیے, پھر رونے لگتے ہیں. بس اوقات تماشا بن رہا ہوتا ہے, اب سب دیکھ رہے ہوتے ہیں عجیب غریب نظروں سے. تو پیارے پیارے مدنی منوں, اچھے بچے ایسی حرکتیں نہیں کرتے. ابو منع کر دیں ٹھیک ہے ابو بعد میں لے لیں گے, ابو کہتے ہیں بھائی میں نہیں لا سکتا یہ, تو ان کا کہنا آپ نے ماننا ہے, تو پھر وہ آپ کا بھی کہنا مانیں گے. اب یہ ہے کہ بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں, یہ بائک پہ بیٹھے ہیں, ابو نے آپ کو آگے بٹھایا, جو چھوٹے مدنی منع ہیں نا بس اوقات وہ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں. اب کہتے ہیں ابو گاڑی میں چلاؤں گا, اب گاڑی چل رہی ہے لیکن ابو گاڑی میں چلاؤں. بھائی آپ کو کہاں آتی ہے گاڑی چلانا, لیکن گاڑی میں چلاؤں گا. اب ابو نے یہاں سے ہاتھ پکڑا ہوا ہے, گاڑی کا ہینڈل پکڑا ہوا ہے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے, اب گاڑی چل رہی ہے. اب ایک چھوٹا مدنی منع جو آگے بیٹھا ہے بولتا ہے میں گاڑی چلاؤں گا, اب وہ ابو کے ہاتھ ہٹا رہا ہوتا ہے, ہٹائیں میں چلاؤں گا. بھائی آپ کہاں گاڑی چلا سکتے ہیں, آپ گاڑی چلائیں گے ٹھوک دیں گے. پھر اتنا پتہ ہوتا ہے کہ یوں جائے گی نا, بس اوقات اتنا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا آگے بڑھے گی تو اسپیڈ بڑھے گی. تو بس اوقات گھر والے بھی ابو یا ماموں یا چاچو جس کے ساتھ بھی آپ جا رہے ہیں وہ دے بھی دیتے ہیں, تو بس اوقات وہ چلاؤ اچھا اب چلاؤ خالی روٹ ہے وہ چلاتا ہے. تو یہ جو آپ دے رہے ہیں نا یہ بھی غلطی کر رہے ہیں, اس کو سختی سے منع کریں. ہو سکتا ہے کہ بس اوقات وہ ایسی جگہ پر وہ گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دے کہ جہاں بڑھانی نہیں تھی, اور پھر یہ کہ حادثے کا بھی سبب ہو سکتا ہے. بس اوقات چھوٹی سی غلطی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. تو جو چھوٹے مدنی منع جو آپ کے کام ہے وہ آپ کیجئے. بس اوقات کھانے پینے کی چیز نظر آ جاتی ہے, میں یہ کھاؤں گا میں یہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا, امی بولتی ہیں بیٹا اس میں مرچیں ہیں, بولتا نہیں کھانا ہے, بولتے ہیں بیٹا یہ آپ کے کھانے کا نہیں ہے آپ یہ کھا لیں یہ کھا لیں, نہیں یہ جو آپ کھا رہی ہیں نا میں وہی کھاؤں گا. یا بس اوقات کوئی کھا رہا ہوتا ہے بولتا مجھے کھانا ہے, منع کرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے اچھا نہیں آ رہی نا سمجھ میں, یہ لوگ کھاؤ, اس کو کھاتے نا ہاں, پھر پانی چینی کے دانے, تو منع کیا تھا نا آپ کو لیکن آپ نہیں مانے. تو اچھے بچے ضد نہیں کرتے, جیسا امی کہیں گی جیسا ابو کہیں گے آپ نے وہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. جی مات بھائی ماشاءاللہ آپ نے مدنی منوں کو تو بہت سارے مدنی پھول دے دیے ہیں, ان کو کس چیز کی ضد کرنی ہے یا نہیں کرنی. ایک بات اور بھی ہوتی ہے مدنی منوں میں, جی شکایت کرنا. اب امی ابو کے درمیان میں بھی ان کے ہاں کچھ معاملات ہوتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. آئیے میرا نام ہادیہ ہے, میں مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھتی ہوں. میرا ملک کا نام آسٹریلیا ہے. امی جان ماوے کیا پسند کی چیز نہ کہتے تھے, کیا ہم ابو کو شکایت کر سکتے ہیں؟ پھر ابو کی شکایت امی سے کرنی ہوگی, ابو بھی تو کچھ نہ کچھ, تو ایک دوسرے کی شکایت نہ کی جائے. امی جو دے وہ لے لیا جائے, اگر جو چیز نہیں دیتی تو اس پہ ضد نہ کی جائے. اچھے بچے اس طرح کی چیزوں کے لیے ضد نہیں کرتے, اور ابو کی امی سے اور امی کی ابو سے شکایت نہیں کرتے, اور گھر کی بات باہر نہیں کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ نے سماعت فرمایا کتنی پیاری بات ہمارے امیر سنت نے ارشاد فرمائی کہ ہم نے ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی ہے اور گھر کی بات جو ہے ہم نے باہر نہیں بتانی ہے۔ اب یہ مدنی پھول امیر سنت نے دیا کہ گھر کی بات جو ہے باہر نہیں بتانی ہے۔ مات بھائی، میں نے ایک مدنی منی تھی تو میں نے اس کو یہ مدنی پھول ذہن نشین کروانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بیٹا گھر کی بات جو ہے باہر نہیں بتاتے ہیں۔ اب بچے تو بچے ہی ہیں نا، تو پتہ ہے کہ آگے سے جواب دے رہی ہے، اور باہر کی بات گھر میں نہیں بتاتے۔ یہ ان کا ذہن ہے کہ ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، کیا بات بولتے ہیں۔ اب ہم تربیت یہ دے رہے ہیں اتنے اچھے انداز سے کہ گھر کی بات باہر نہیں بتانی، اب اس کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے، اور باہر کی بات گھر میں نہیں بتانی۔ بھائی آپ جو بولیں گے وہ گھر میں نہیں بتاؤ گی، جو گھر میں ہو رہا ہے وہ آپ کو نہیں بتاؤ گی۔ تو صحیح ہے بھائی، ایسا نہیں ہے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، باہر کی بات آپ نے گھر میں بتانی ہے کہ بھائی کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کس سے ملے، کون کیا بات بول رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہو، جو باہر آپ کو کوئی شخص ہے، کوئی مل رہا ہے، کوئی بات بتا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ اس کو اچھا سمجھ رہے ہو، کیونکہ چھوٹے بچوں کا ذہن بھی چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن جو آپ کے گھر والے ہیں وہ بڑے ہیں تو ان کا ذہن بھی بڑا ہے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑی ہے۔ تو بس اوقات یہ ہوتا ہے نا، پھر آپ خود ہی آگے چل کے بات کہتے ہیں اچھا اسی لیے مجھے امی ابو منع کر رہے تھے، اچھا ہوا میں نے ان کی بات مان لی۔ تو باہر کی بات آپ نے گھر میں بتانی ہے اور گھر کی بات باہر نہیں بتانی ہے۔ جی مات۔ اب یہ تو والدین کے ادب کے حوالے سے چند باتیں ہوئیں۔ ایک حق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، قرآن مجید پڑھائے، یعنی ایک تو پڑھانے کے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھائے تو اس میں اتنی صلاحیت ہو کہ یہ سمجھ سکے کہ پڑھانے والا کون ہے، کیسا ہے، اس کی اپنی تجوید درست ہے یا نہیں ہے۔ خود قرآن پاک وہ صحیح نہیں پڑھتا تو آپ کے بچے کو کیا پڑھا پائے گا۔ تو جن کو استاد بنانا ہے ان کے تعلق سے معلوم ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں، اسکول کا پڑھنے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک بھی ہم پڑھا دیں گے، وہ جو باجیاں ہوتی ہیں، وہ جو سر ہوتے ہیں، وہی قرآن پاک پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کو جو پڑھانے والا ہے اس کا انتخاب، اس کو ایک تو پڑھانے والا دینا یا خود پڑھانا اور اس کا انتخاب کرنا، اس کو دیکھنا، اور وہ شخص جس کے سپرد آپ نے اپنا قیمتی خزانہ کر دیا ہے، یہ تو دیکھ لیجئے کہ وہ خود قرآن مجید فرقان حمید صحیح پڑھتا ہے یا نہیں، اور اتنی صلاحیت آپ میں ہوگی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کو پتہ چلتا ہو کہ اس کو پڑھانا آتا ہے یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے، اور ایسے ادارے جن پر اعتماد ہو، یعنی الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک نظام ہے، جو بھی مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان ہوتے ہیں ان کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے، آن لائن کے اندر بھی ٹیسٹ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے اداروں کے اندر جہاں پر عاشقان رسول کے جہاں پر ایسے ادارے آپ کو ملتے ہوں، ان اداروں کے سپرد آپ کریں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت کے تعلق سے امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی، حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک ختم اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا، والد محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز
آ رہی ہوتی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانام عز و جل کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آپ نے قرآن پاک کے فضائل سنے، کتنے سارے فضائل ہیں، کتنے سارے فضائل ہیں۔ تو آپ نے قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اس کا احصال ثواب کرنا ہے، اپنے والدین کو احصال ثواب کرنا ہے، دادا دادی کو احصال ثواب کرنا ہے، اپنے پیر و مرشد کو احصال ثواب کرنا ہے اور اپنے استاد محترم کو بھی احصال ثواب کرنا ہے۔ اچھا، آپ کچھ نہ کچھ جو ہے قرآن پاک جو ہے پڑھ کے رکھیں، جو پڑھنا جانتے ہیں، اور جو ادھر والد سرپرست ہیں ان کے لیے ایک مدنی پھول میں دینا چاہتا ہوں۔ اب جو اسکول پڑھانا جانتے ہیں نا، آپ نے انہی کے پاس جو قرآن پاک کے لیے بھی لگا دیا۔ اگر ان کو پڑھنا آتا ہے تو ٹھیک ہے، صحیح معنوں میں۔ بس اوقات اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اب وہ پڑھاتے ہیں الف، اب ٹھیک ہے الف تو اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے۔ اب با پر آتے ہیں نا، اب آپ دیکھیں اگر آپ کا مدنی منا با پڑھ رہا ہے، تا تا جیم، تو یہ عربی پڑھ رہا ہے۔ لیکن جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ کس طرح پڑھا دیتے ہیں، بعض پڑھانے والے عربی کو اردو میں پڑھاتے ہیں۔ الف، آپ اسے بیٹا سنائیے ذرا، آپ وہ سنائیں الف بے، اب یہ بے نہیں ہے، اب آپ سمجھ جائیں اس کی ابتدا جو ہے یہ بنیاد جو ہے غلط ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے وہاں سے کٹ کیجئے، آپ کسی قاری صاحب سے، مدنی منا جو ہے وہ قاری صاحب سے پڑھے اور جو مدنی منیہ ہے وہ قاریہ سے پڑھے۔ ہاں، یہ مطلب اگر ایسا کر لیا جائے کہ ہم بھائی جو بھی چیزیں لازمی بات ہے، جو موٹر سائیکل ہوتی ہے نا تو وہ موٹر مکینک کے پاس ہی لے کر جاتے ہیں، آپ آٹو کے پاس نہیں لے کر جا رہے ہوتے، گاڑی کی مرمت کہیں اور ہوتی ہے، موٹر سائیکل کی کہیں اور ہوتی ہے۔ تو آپ کی جو بچے جہاں جس جگہ سے جو سیکھنے کی جگہ ہے وہاں سے جو سیکھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، قرآن سیکھنے کی جو جگہ ہے وہ قرآن سیکھنے کے جو مدارس ہیں، عاشقان رسول کے جو مدرسے ہوں، جو ادارے ہوں، ان میں اپنے بچوں کو وابستہ کر کر ان کے قرآنی تعلیم، ان کے فرائض علوم کی تعلیم، ان کی تربیت کا سامان کریں، تو والدین کو اس کی ترکیب بنانی چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بات میں اور عرض کروں، سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حقوق بیان کیے ہیں، چونکہ حقوق ہیں والدین کے حقوق، اولاد کو یہ سکھائے، تو ہم دکھا رہے مدنی مذاکرے میں یہ چیز بھی الحمدللہ سکھائی جاتی ہے۔ اس میں یہ حقوق بھی ہیں کہ استاذ نیک صالح متقی صحیح العقیدہ سن رسیدہ کے سپرد کر دے اور دختر کو نیک پارسا عورت سے پڑھوائے۔ تو یہ استاد کیسا ہونا چاہیے، اس کی اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اعلیٰ حضرت نے وہ بھی بیان کر دی ہیں، ہم اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔
اور اس پر ان کو پڑھانا ہے. پڑھانے کے بعد کا حق بھی بیان کیا ہے. بات ختم قرآن ہمیشہ تلاوت کی تاکید رکھے. یعنی ایک طرف تو قرآن شریف کس سے پڑھوانا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے, ایک تو قرآن پڑھانا ہے, دوسرا قرآن کس سے پڑھانا ہے, قرآن پاک پڑھا لیا ہے تو اب کیا کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں والدین کی بیان کی گئی ہیں کہ آپ کے پاس ہے. جیسے آپ ابھی مدنی منا تھا, یہ زبان کھولے تو اللہ اللہ کہے, بولنا شروع کرے تو لا الہ الا اللہ, تھوڑی سی ایج ہو جائے تو اس کو یہ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے وغیرہ کے آداب سکھائیں. اب آپ اس کو قرآن شریف پڑھائیں. قرآن شریف اس کو پڑھانا ہے تو کس سے پڑھانا ہے, پڑھ لیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ مزید اہم حقوق بھی ہیں. جی ماشاء اللہ عز و جل, آپ حقوق بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق جو ہے تحریر فرمائے, تو اور بھی کوئی مزید حقوق ہیں تو وہ بھی بتائیے. جی اور حقوق بھی ہیں, اور اس کی تفصیل بھی, اس کے مدنی گلدستے بھی, اس کی تیاری بھی. مگر سلسلہ کہہ رہا ہے کچھ اور, گھڑی بھی کچھ بولتی ہے. مطلب اپنی زبان سے, جو اس کی زبان ہے کہ وہ جو دیکھ لے تو وہ جان لیتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. البتہ اس سلسلے کے اختتام میں, ہر سلسلے کے اختتام میں آپ مدنی گلدستے دکھاتے ہیں, مگر آج سلسلے کے اختتام میں ہم خود مدنی گلدستہ دکھائیں گے. تھوڑا چینج بھی ہو جانا چاہیے. تو ابھی بات ہو رہی ہے قرآن شریف کی, تو قرآن شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جیسے ہو گیا نا کہ زبان کھلی تو اللہ اللہ بولے, بولنا کو شروع ہوا تو لا الہ الا اللہ کہے. تو اسی طرح ایک ایج ایسی ہو کہ اس کو بسم اللہ شریف پڑھائی جائے, اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھانا ہو سکے. اور اپنے شہزادے کے گھر میں اپنی پوتی کی کس طرح بسم اللہ خوانی کی, کس عمر میں کی, کیا کی, اس کا پورا بہترین پریکٹیکل اور ایسا پریکٹیکل مدنی گلدستہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا. چلیں جی ملاحظہ کرتے ہیں, دکھائیے. آج میری پوتی حجن اسما بائی کی تقریب بسم اللہ منعقد کی ہے. ویسے تو اس کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے, لیکن سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مشائخ سے یہ ہے کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں تقریب بسم اللہ خوانی کی جائے. حجن اسما بائی کی آج عمر جو ہے 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہو رہی ہے. سبحان سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے, حضرت سیدنا بختیار کاکی علیہ رحمۃ اللہ الباقی 4 سال 4 ماہ 4 دن کے جب ہوئے تو ان کی بسم اللہ خوانی کی تقریب منعقد کی گئی. حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ان سے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, تو انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 15 پارے قرآن کریم کو سنا دیا. حضور خواجہ غریب نواز بھی وہاں تشریف فرماتے, انہوں نے بھی, اور آپ کے خلیفہ مجاز حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اور پڑھیے. تو انہوں نے فرمایا بس میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں 15 پارے کی حافظہ تھی, تو ان سے سن سن کر مجھے یہ پارے حفظ ہو گئے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب میں اسما حجن کو یہ پڑھا رہا ہوں. اسما بھائی پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ, تیرے اس میں پاک کا واسطہ, اس میں ذات کا واسطہ ہم سب کی مغفرت فرما. میری یہ مدنی منی قرآن کریم سے محبت کرنے والی بنے, علم دین سے محبت کرنے والی بنے, دعوت اسلامی کے باعمل مبلغہ بنے, عالمہ بنے, مفتیہ بنے. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے, دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت مرشد کا جواب.